إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين بل عاقبة للمتقين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رونق اسٹیج، سامعین کرام، با جملہ پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، پھر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے جس آیت متبرکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر چند منٹ میں گفتگو آپ کے سامنے کچھ تذکرہ اولیاء اللہ کے تعلق سے کرنے والے ہیں، لہذا آپ لوگ دل جمعی کے ساتھ اسے سماعت فرمائیں. اور اس سے قبل ہم اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا تحفہ نظر فرما دیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. آپ لوگ تھک گئے ہیں. اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے پڑھنا تھا درود پاک ایسے نہیں پڑھا. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا کسی کے باپ کی نہیں، اللہ پاک کی سنت ہے. یہ مقدس عمل پہلے اللہ عز و جل خود کر رہا ہے، اس کے بعد بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے آقا مولا پر درود و سلام پیش کرتے ہیں، درود پاک پیش کرتا ہے. اے ایمان والو، تم بھی آقا مولا پر خوب درود و سلام پڑھا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے گناہیں معاف ہوتی ہے، درجات بلند ہوتے ہیں. ہاں اگر آپ نے درود پڑھا اور آپ کا نام مصطفیٰ کے وفاداروں میں شامل کر لیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور تمہارے رشتہ داروں کو بھی معاف.
سبحان اللہ سبحان اللہ جب ہم اور آپ درود پاک پڑھتے ہیں محدثین کی فضیلت میں لکھتے ہیں کہ جس نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا تو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نے صبح اور شام فقط 10 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا مجھے رب کعبہ کی قسم تمہیں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ سبحان اللہ کیا خوب کہا ہے کہ محبت کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی اور خدا کے دامن توحید میں آباد ہو۔ سبحان اللہ جس نے مصطفیٰ سے وفاداری کی وہ آباد ہو گیا اور وہ آباد ہو کر بھی اگر مصطفیٰ کی غداری کی تو وہ برباد ہو۔ کیا ہو گیا؟ آج جو ہماری قوم برباد ہو رہے ہیں وہ سب کے سب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات کو اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھنے کے سبب ہو گئے ہیں، ورنہ مسلمان کل بھی اعلیٰ تھا آج بھی اعلیٰ ہے اور صبح قیامت تک اعلیٰ رہے گا۔ یہ ناکام مٹنے والی تھی نہ مٹنے والی ہے نہ یہ مٹا سکیں گے، کیونکہ ہم لوگ مصطفیٰ کے وفاداروں میں سے ہیں۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آنا تیرے اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، ہم نے چاہا ہی نہیں چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح۔ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں اللہم ایسے کیسے سننی ہو یار، جب میں بولوں اللہم تو سب چالو ہو جائے دیوانوں کی طرح، کیونکہ دیوانوں کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانوں میں جانے کہاں دیکھ رہا ہے، اور دیوانوں کو تاقین سے نہ دیکھو، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا۔ سبحان اللہ کیا بات سبحان اللہ۔ ہیں ہم لوگ الحمدللہ الحمدللہ۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو ایرو غیرو خیرہ نتھو جلتے ہیں، لیکن اللہ کے مقرب فرشتے یہاں تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے فرشتے بے شمار تشریف لاتے ہیں، اور تم تو ذکر و اذکار کرتے ہو جو درود پاک آقا کریم رؤوف الرحیم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو، اور پیش کر کے جب تم محفل کو اختتام پذیر کرتے ہو تو وہی فرشتے بارگاہ رسالت معاب میں تمہارا پڑھا ہوا درود پاک کو ادب و احترام کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بڑی مزے کی بات بتا رہا ہوں، سمجھنا ذرا دیکھنا کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، تمہارے درود کو کون لے جا رہے ہیں؟ فرشتے۔ بولو فرشتے۔ بات سمجھنا تمہارا کتنا گہرا تعلق ہو جاتا ہے مصطفیٰ کے غلامی کرنے کے بعد، مصطفیٰ جان رحمت کے وفادار بننے میں تمہارا کتنا گہرا تعلق تمہارے آقا سے ہو جاتے ہیں۔ محدثین لکھتے ہیں کہ تمہارا آقا مولا کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو سبحان اللہ۔ جس کو امام اہل سنت احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے، بولو بولو تو واللہ تو زندہ ہے، واللہ میری چشم عالم سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
آقا کریم رؤوف الرحیم کی بارگاہ ہے، ذات آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے، آہا سامنے فرشتہ ہے، بولو سبحان اللہ، اور نور کے تھالی میں سجا کر تمہارے درود پاک کو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اور رقابت کرتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں فرماتے ہیں یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں، یعنی وہاں پر آپ کا نام بھی لیا جا رہا ہے اور تمہارے باپ کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نام لیا جا رہا ہے، تمہارے باپ کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اس طرح شمشیر شاہ تو چلے گئے لیکن ان کا نائب زندہ، سبحان اللہ آہا بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، آہا وہ جذباتی ضرور تھے لیکن عاشق رسول، سبحان اللہ، عاشق رسول تھے، میں نے جو دیکھا تھا سامنے سے، باقی جذباتی تھے پھر کسی کو نہیں چھوڑتے تھے لیکن عاشق رسول تھے، آہا عاشق رسول، وہ عشق دکھا ہے۔ گئے سال تو جب آپ لوگوں کے سامنے پڑھ رہے تھے یار تو تم کنٹال رہے تھے، مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ بابا آخری فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ دیوانگی ان کی اس طرح سے مچل رہے تھے، کوئی کون پڑھتا ہے لیکن وہ بار بار پڑھ رہے تھے، بار بار مائک ہاتھ سے لے رہے تھے، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے سے پہلے بھی انہیں ذوق دیا تھا، مرتے مرتے بھی ذوق عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ وفادار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہوتا ہے، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ، جی۔ رہتے ہیں تب بھی آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مبتلا رہتے ہیں، اور مر بھی جاتے ہیں تو آقا پر درود و سلام پڑھتے پڑھتے مرتے ہیں۔ جب ایسے کہ قبر کبھی کھل جاتا ہے تو قبر چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، کفن چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تب کہنے والوں نے بڑے جم کے کہہ دیا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، کفن میلا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، اور محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ عاشقوں کی بات کر رہا ہوں، یہ فاسقوں کی بات نہیں ہو رہا ہے جو آقا مولا پر خود شک کرتے ہیں، صحابہ کی ذات پر شک کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے خطاب کو نہ سنا کرو، جب بھی خطاب سنا کرو تو وفادار مصطفیٰ سے سنا کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ، تاکہ تم وفادار مصطفیٰ میں شامل ہو جاؤ۔ غیرو خیرہ نکتو کو ہرگز نہ سنا کرو، کیونکہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تجھ کو بھی یہ ڈوبے۔ سبحان اللہ، ایسے کسی کو اپین مت بنا کرو، عقل اللہ نے دیا ہے تو پکا کرو، نواز کے چاہنے والوں کا سنو، اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا سنو، آصفیہ کے چاہنے والوں کا سنو، بولو خواجہ محمد حسن سلطان الاولیاء دارامیاں کے چاہنے والوں کا سنو، انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ آپ کے نام کو بھی پیش کیا جا رہا ہے، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہارے باپ کے بھی نام کو پیش کیا جا رہا ہے، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر تمہارے پڑھے ہوئے نام، پڑھے ہوئے درود کو ہر روز پیش کیا جا رہا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں، آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرما رہے ہیں، تمہیں بھی تمہارے باپ کے نام کو بھی۔ میرے دوستو محدثین لکھتے ہیں، علماء کا بیان ہے کہ بارگاہ آقا مولا کی ہو، فرشتوں کی زبانی ہو، وہاں تمہارے درود پاک کا پیش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ مسکرائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ محمد سر وحدت ہے، کوئی ان کی حقیقت کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جب بھی تم رہو تو مصطفیٰ کا وفادار بن کر رہو۔ یہ بزرگ شہید جیسے ہزاروں پیرانے نظام دمک رہے ہیں، آج بھی وہ چمک رہے ہیں، مٹی کے اندر ہے لیکن محسوس ہو رہا ہے کہ ہر عاشق کے دل میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب
وفادار مصطفیٰ کا نتیجہ ہے۔ مصطفیٰ سے وفاداری کی، آج وہ بظاہر مر بھی گئے ہیں تو وہ زندہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موت کا مزہ چکھ بھی لیا ہے تو ہم انہیں افضل جان رہے ہیں، ہم انہیں اعلیٰ کہہ رہے ہیں، ہم اسے بہتر تصور کر رہے ہیں۔ یہ تصورات ہم میں آیا کیسے؟ تو کھول کر علماء لکھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جسے دنیا میں نہ کوئی خواب ہے نہ کوئی حجن و ملال ہے۔ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو کہا یہ مصطفیٰ پر مرا کرتا ہے، جو مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کیا کرتا ہے، جو چلتا ہے تو سنت مصطفیٰ کی طرح، جو سوچتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح، جو بولتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح، جو دیانتداری کرتا ہے تو مصطفیٰ کی طرح، جو بندہ مرتبہ کرتا ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت کی طرح، جب بندہ بہبال کرتا ہے تو وہ نبی کی طرح، جب وہ گفتار کرتا ہے تو نبی کی طرح، جب وہ کردار ادا کرتا ہے تو نبی کی طرح۔ انہیں دیکھ کر لوگ کہہ بیٹھتے ہیں کہ جب یہ غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ بھر دیتے ہیں شہانے زمانہ کی جھولی، جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج بھی اگر ہم واقعی مومن ہو جائیں، چرس ہم نہ پیے، جوا ہم نہ کھیلے، شراب ہم نہ پیے، زنا ہم نہ کریں، جھوٹ ہم نہ بولے، جھوٹ ہم نہ بولے، ہم اپنے کردار کو، ہم اپنے اعمال کو، ہم اپنے افعال کو، ہم اپنے گفتار کو، ہم اپنے بہبار کو اگر واقعی ٹھیک کر لے تو خدا کی قسم، خدا کی قسم ہر کوئی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ اسلام کو بیدار تو ہونے دے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ہم سدھر گئے، ہم نے مسجدوں کو آباد کر دیا، ہم نے خانقاہوں کو آباد کر دیا، ہم نے مدرسوں کو آباد کر دیا، ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑا، زنا کرنا چھوڑا، ہم نے اپنی آنکھوں میں حیا بسا دی، ہم نے اپنے کردار میں مصطفیٰ کی سنت کو جگہ دے دی، ہم چلے تو مصطفیٰ جانے رحمت کی سنت دکھائی دینے لگے، ہم جب کھائیں تو حلال کھانے لگے، ہم جب بولے تو سچ بولے، ہم جب سوئے تو سب کو معاف کر کے سوئے، ہم جب جاگے تو شکر اللہ کا کرے، وقت کی پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کرے، رمضان آئے تو روزہ رکھے، جب اللہ استطاعت دے تو ہم حج کو کریں، صبح بھی اللہ اللہ، شام بھی اللہ اللہ، رات بھی اللہ اللہ، تنہائی میں تو اللہ اللہ، اور مجمع میں تو اللہ اللہ۔ ہم واقعی اگر اس عالم میں جینا شروع کر دیں تو الحمدللہ الحمدللہ، جس طرح 313 مسلمانوں نے پوری کائنات میں اسلام کا ڈنکا بجا دیا، آج ہر کوئی یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ اسلام کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے کردار کا تو غازی بن جا، اپنے کردار کا تو غازی بن جا، جیت نہ پائے تجھ سے کوئی ایسی بازی بن جا، اور توڑنے والے خود ہی بنائیں گے مسجدیں اپنی، شرط یہ ہے کہ پہلے نمازی بن جا۔ سبحان اللہ۔ آج دیکھیں ہم اللہ کے مزارات پہ بھی جاتے ہیں، چادریں بھی چڑھاتے ہیں، لنگر بھی کھلاتے ہیں، فاتحہ نیاز بھی کرتے ہیں، آقا مولا پر درود و سلام بھی پیش کرتے ہیں، سب چیز کرتے ہیں، لیکن نمازیں نہیں پڑھتے ہیں۔ ہماری مسجدیں ویران پڑی رہتی ہے، مؤذن اذان دیتے ہیں اور ہم مسجد کو جانے کو تیار نہیں۔ کیا یہ دین ہے؟ کیا ہم دین پر باقی چلنے والوں میں سے ہیں؟ اذان ہو رہی ہے، ہم بھی سوئے ہیں، اہل خانہ بھی سویا ہے، عورتیں بھی سوئی ہیں، بچے بھی سوئے ہیں۔ یہ اسلام سکھاتا ہے
یہ تمہیں رسول پاک کا پیغام نہیں پہنچا ہے؟ تم تک آقا مولا کی زندگی نہیں پہنچی؟ تمہارے چہرے پر داڑھی نہیں دکھائی دیتا، تمہاری زبان سے صداقت نہیں بولی جاتی، سچائی دکھائی نہیں دیتا، آنکھوں میں حیا دکھائی نہیں دیتا، حلال روزی تو کمایا نہیں جاتا، کسی کے عیب ہے تو اڑایا جا رہا ہے، کسی کی برائیاں ہے تو کیا جا رہا ہے، کسی پر تہمت ہے تو لگایا جا رہا ہے۔ یہ ہو گیا مسلمانوں تمہیں۔ ارے تم تو وہی قوم تھے کہ ایک آدمی بھائی عزت کرتا تھا، مسلمان سے سینے سے لگا کر عزت دیا کرتا تھا، ایک بندہ جھوٹ بولا کرتا تھا، مسلمان بھری میدان میں سچ بولا کرتا تھا، ایک بندہ ایک دوسرے کو ستاتا تھا، مسلمان نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ ایک حضرت بلال پر تشدد کیا جا رہا ہے، صدیق اکبر مال لٹا کر اسے آزاد کرائے جا رہے ہیں۔ آج غرض مسلمان کے پڑوسی بھوکے ہیں، ہم اس کی خیال نہیں کر رہے ہیں۔ ایک بندے کو بیجا طلاق، ایک عورت کو بیجا طلاق ہو رہا ہے، ہم اسے سمجھانے کو تیار نہیں ہے۔ ایک بندہ دوسرے بندے کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے، کر رہا ہے، لیکن ہم اسے بچانے کو، انہیں سمجھانے کو تیار نہیں ہے۔ اور ہم خوش ہو رہے ہیں، ان کا گھر چل رہا ہے تو چلنے دو، ان کے گھر برباد ہو رہا ہے تو ہونے دو، یہ شرابی بن رہا ہے تو ہونے دو، یہ چرسی بن رہا ہے تو بن جانے دو۔ انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا، اللہ نے انہیں سزا دی ہے۔ دراصل یہ ذہن کے مسلمان نہیں ہوتے، مسلمان تو وہ ہوتے ہیں کہ اگر ایک انگ کو تکلیف پہنچے تو دوسرا انگ محسوس کرتا ہے۔ اگر ایک مسلمان کی بیٹی بگڑتی ہے تو پورے قوم بے چین ہو جایا کرتے ہیں۔ آج ہماری لاکھوں کی تعداد میں ہماری بچیاں مرتد ہو گئی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے۔ ہمارے بچے چرسی ہو رہے ہیں، شرابی ہو رہے ہیں، جواری ہو رہے ہیں، سکری ہو رہے ہیں، زنا خوری میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہمیں کچھ بھی فکر نہیں ہے۔ فلاں کا بچہ بگڑ رہا ہے، ہمیں کیا؟ فلاں کا بچہ بگڑ رہا ہے، ہمیں کیا؟ یہ ذہن مسلمانوں میں نہیں ہے، کیونکہ مسلمان تو بھائی بھائی ہے۔ سبحان اللہ، مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہے۔ ایک مسلمان بھوکا رہے تو دوسرا مسلمان کھا نہیں سکتا، ایک مسلمان ننگا رہے تو اچھا کپڑا دوسرا مومن پہن نہیں سکتا۔ آپ نے جنگ یرموک کا واقعہ نہیں سنا؟ کہا کہ میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں، میں پیاسا ہوں۔ ایک بندہ دوڑا ہوا جاتا ہے، دوڑا ہوا جاتا ہے، بشکیجہ اٹھا جاتا ہے، جب پانی پیش کرتے ہیں روح نکلنے کو ہے، پیاس شدت کی ہے، اس عالم میں بھی وہ بندہ روح نکلنے کی تیاری میں ہے، پیاس کی شدت ہے، اس عالم میں بھی انصاف کر رہے ہیں کہ اس بھائی کو پلاؤ، یہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ وہ بھائی کہہ رہے ہیں اس بھائی کو پلاؤ، یہ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ وہ بھائی کہہ رہا ہے مشکیجہ بڑا رہ جاتا ہے، سب کے سب شہادت کے مقدس مقام پر فائز ہو جاتے ہیں، پانی پڑا رہ جاتا ہے۔ یہ پیغام مصطفیٰ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ دیا جا ہم نے کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کی تپتی ہوئی صحراؤں میں، ارے شان آنکھوں میں نہ جلتی تھی جہاں داروں کی، ہم کلمہ پڑھتے تھے چھاؤں میں تلواروں کی، ارے دست تو دست ہے قطرے بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اگر جنگ میں آ جاتے تھے پانچ شیروں کے بھی میدان سے بن جاتے تھے، اور اس سے شرکس ہوا کوئی تو ہم بگڑ جاتے تھے۔ تلوار کیا چیز ہے، ہم تو سے لڑ جاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہم نے نہیں سنا، آج ہم نے نہیں سدھرے، ہماری نسلیں بگڑ جائیں گی۔ ان بچوں کو اگر ہم نے قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں دی،
قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ میری ملکیت میں ہے۔ سب سے بہترین صدقہ تمہاری اولاد کی اچھی تربیت ہے، سب سے بہترین صدقہ تمہارے بچے زناخاری سے بچے، برائی سے بچے، تمام بدفعلی سے بچے، بدعمالی سے بچے، اور مسجد کا راستہ دیکھے، مدرسے کا راستہ دیکھے، علماء کی صحبت میں رہے، پیرانے اعظام کی خانقاہوں میں جھاڑو لگاتا رہے، آقا مولا پر درود و سلام پڑھتا رہے، صبح اٹھے تو نماز پڑھے، تلاوت قرآن پاک کہے، قرآن پاک کو اپنا بہترین آئین بناؤ، بہترین آئین بناؤ، بہترین قائد بناؤ۔ خدا کی قسم تب اگر آپ نے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کیا ہے، تو نہ تم دنیا میں ذلیل ہوگے نہ تم آخرت میں ذلیل کیے جاؤ گے۔ اللہ نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عطا کی ہے، اللہ نے تمہیں قرآن عطا کیا ہے، علماء کی جماعت عطا کیا ہے، پیران نظام علیہم الرحمتوں و رضوان کی مقدس جماعتوں سے تمہیں سرشار کیا ہے۔ اتنے ہونے کے باوجود بھی اگر آپ نہ سدھرے، ہماری نسلیں نہیں سدھری، تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ جیسا کہ سیدنا امام غزالی قدس اللہ سرہ العزیز مکاشفۃ القلوب میں ارشاد فرماتے، بس چند منٹ امام غزالی بات سمجھنا، یہ اولیاء اللہ جس کے آج بڑے بڑے مقامات ہیں، انہوں نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا، زندگی میں جھوٹ کو جگہ نہیں دی، شراب نوشی زندگی میں نہیں کیا، آپ نے بڑے بڑے برائیوں سے تو دور رہے، چھوٹی چھوٹے 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 برائیوں کو بھی اتنا حقیر جانا، اتنا حقیر جانا کہ تصور تک میں نہیں آنے دیتے تھے برائیوں کو۔ اور اللہ سب جل کا قرآن کہتا ہے کہ کامیاب وہ لوگ ہوا جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا، قد افلح من تزکا، کہ وہ لوگ کامیاب ہو جس نے اپنے نفس کو پاک۔ سبحان اللہ، یہ کیا سبحان اللہ۔ قیامت تک زندہ رہے؟ نہیں، عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے توبہ کر لے، گناہوں سے باز آئے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، شراب پینا چھوڑ دے، زنا کرنا چھوڑ دے۔ اگر دین کے اجالے میں تم اگر برائی میں کرتے ہو تو رات کے اندھیروں میں بھی تو برائی نہ کرو، جیسا کہ مولا کائنات علی مشکل کشا شیر خدا دست عطا حاجت روا داماد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے لیے ہر روز روز عید ہے، ہر وہ دن روز عید ہے جس روز مومن کوئی خطا نہ کرے۔ اور پھر فرماتے ہیں یا علی مومن کی شب کیسے ہونی چاہیے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مومن کی ہر شب شب بارات ہے جس رات کو مومن کوئی خطا نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ آپ جو جی رہے ہیں، یہ جو جی رہے ہیں رات میں، اگر توبہ کر کے جیے، گناہوں کو چھوڑ کر جیے، تو وہ رات شب بارات سے کم نہیں ہے۔ اگر دین کو اٹھتے ہی لوگوں کو سلام کیا، ماں باپ کے دست بوسی کی، قدم بوسی کیا، اور دین پر کوئی خطا نہ کر دی، تو وہ دین تمہارے لیے روز عید ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے تمام اپنے بھائی صحابہ کرام کو دیکھا، اکثریت کو گناہ نہ کرنے کے باوجود بھی توبہ کرتے ہوئے پایا، اور ایک ہم اور آپ ہیں کہ اکثریت گناہ کرتے ہیں لیکن توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ ہم دعا کرواتے ہیں لیکن دعا نہیں مانگتے، ہم لوگوں کے سامنے جا کر کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایسی دعائیں کرنا کہ بیڑا پار ہو جائے، لیکن خود بیڑا گرک کیے ہوئے چل رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ کرو، خدا را نماز روزہ ذکر و اذکار کے پابند ہو جاؤ۔ امام غزالی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی، کتنی؟ آپ لوگ آخری، یہ آخری بات ہے۔ بابا صاحب کہاں جا رہے ہیں؟
جس نے ایک نماز چھوڑی، ایک نماز بیٹھے، ایک نماز، خدا را مسجدوں کو آباد کرو اور اللہ سمجھل کے عذاب سے ڈرو۔ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک نماز، میں یہ سب سے کہہ رہا ہوں، اس میں میں بھی شامل ہوں، یہ سب بھی شامل ہیں۔ اگر ہم دکھاوے کے مومن نہ رہ کر اگر ہم قلب سے مومن ہو جائے تو پھر ہمارا ہر لمحات عبادت میں گزر جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ایک ہم رسم المومن ہے اور ایک قلب المومن ہے۔ اگر ہم رسم کو توڑ دیا اور قلب سے مومن ہو گئے تو آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ توبہ کرے اور پھر توبہ پر قائم رہے وہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ انہوں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں نے کبھی خطا کیا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے توبہ کر لی، توبہ پر قائم رہ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم ایسا غفور الرحیم پاؤ گے کہ جیسا کہ تم نے کبھی خطا کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یقین جانیے اگر ہم سدھر جائیں تو ہماری نسلیں سدھر جائے گی، نسلیں سدھر گئی تو معاشرہ سدھر جائے گا، معاشرہ سدھر گئے تو صبح قیامت تک یہ اسلام پھیلا ہے، پھیلتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو اللہ نے مبلغ بنایا، کیا بنایا ہے؟ مبلغ بنایا ہے۔ اور اگر آپ نے تبلیغ کا کام نہیں کیا، آپ نے دوسروں کی اصلاح نہیں کی، خود کی اصلاح نہیں کی، خود نے توبہ نہیں کی، بال بچوں میں اگر آپ نے دین کا آپ نے جذبہ نہ ڈالا، آپ نے دین کے معاملے کو درست نہ کیا تو اس پر سے بھی آپ پکڑے جاؤ گے۔ یہ اولیاء کرام کی تعلیمات کیا ہیں؟ یہ اپنی خانقاہوں میں بلاتے اللہ واللہ کا ذکر کرواتے اور ان کے قلب و اذہان کو تمام خطاؤں سے مابرا کرتے اور بندہ کو مولا سے ملا دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خانقاہوں کا تعلیمات رہے ہیں کہ یہ فاسق آتے تھے عالم بن جایا کرتے تھے، ادنا آتے تھے اعلیٰ بن جایا کرتے تھے، خادم آتے مخدوم بن جایا کرتے تھے۔ ہاں کوئی جہنمی آتا توبہ کراتے اور اسے جنتی بناتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اولیاء کرام کا یہی تو مشن رہا ہے۔ یہ اولیاء کرام سے ہی آج اسلام بچے ہوئے ہیں۔ جتنے خانقاہوں سے لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ نہ تبلیغ والا بن رہا ہے، نہ بہاوی بن رہا ہے، نہ قادیانی بن رہا ہے، نہ اہل خبیث بن رہا ہے۔ الغرض تمام باطل فرقوں والے سے وہ مناظرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ تم دبا کر بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن ہائے افسوس کہ ہم ہی نماز نہیں پڑھتے۔ بس آخری بات امام غزالی قدس اللہ سر العزیز ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی، آپ نماز پڑھنے کی عادت ڈال دو، اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہمیں بھی قائم فرما اور میرے سننے والوں کو بھی قائم۔ جس نے ایک نماز چھوڑی اور اس میں یہ نہیں چلے گا کہ ہمیں نماز پڑھنے ہی نہیں آتا تھا، ہم بھی پکڑے جائیں گے کہ تمہیں سکھایا نہیں اور تم سخت عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے کہ تم نے دین کو سیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جنتی ہو گئے، جنتی ہو گئے نہیں، سبحان اللہ بولنے کا ثواب تو ملے گا لیکن نماز چھوڑنے کا گناہ بھی تمہیں ملے گا، روزہ نہ رکھنے کے تمہیں عذاب بھی ملے گا، تم جو ماں باپ کو ستاتے ہو ان کا گناہ بھی تمہیں ہوگا۔ میرے دوستو ثواب الگ ہے اور توبہ پر قائم رہنا الگ ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مومن رہ جاتے ہیں؟ نہیں، مومن وہ جو کبھی جھوٹ ہی نہیں بولتا۔ زنا کرتے ہیں تو کیا ہم سمجھتے ہیں مسلمان رہتے ہیں؟ نہیں، زنا وہی لوگ کرتا ہے جس کے دل سے ایمان نکل جائے، وہ بعد میں توبہ کرے اور مسلمان بنے، وہ بڑی بات ہے۔ اگر اسی حالت میں وہ مر گیا، اسی حالت میں وہ مر گیا تو کفر کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ امام نبوی فرماتے ہیں کیا تو یہ سمجھتے ہو
کہ تم نے مسلمان کے کوکھ میں پیدا ہوئے ہو تو تم چھوڑ دیے جاؤ گے. یہ تصور تمہارا نہیں ہونا چاہیے. ارے تمہارا تو تصور یہ ہونا چاہیے کہ تم سدھرے ہوئے ہو تو کوئی بغیر سدھرا ہوا ہے تو اسے سدھارنا تمہارا کام ہے. اگر تم کھا لیے ہو تو بھوکے کو کھلانا تمہارا کام ہے. اگر وہ پیاسا ہے تو ان کو پانی پلانا تمہارا کام ہے. اگر اندھا ہے تو ان کے لیے راستے کے لیے راستہ اچھا فراہم کرنا یہ تمہارا کام ہے. اگر جوان بیٹی پڑی ہوئی ہے تو ان کی شادی کرانا تمہارا فرض ہے. اگر کوئی نمازی نہ پڑھے کوئی نماز نہ پڑھے تو دعوت دینا وہ تمہاری ذمہ داری ہے. روزہ عام نہ رکھے اور عام طرح سے کھاتا ہوا دکھائے تو اسے جبرن روکنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ارے ہاں کسی کی ماں بہن میں دکھ جائے تو اس کی عزت حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. تمہاری ذمہ داری ہے. تم اس کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے, تم اسے ذلیل و خوار نہیں کر سکتے, ورنہ قیامت کے دن تمہیں بہت سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی. بات سمجھنا. اب آپ کہیں گے دل میں کہ اولیاء اللہ کا پروگرام ہے, اس میں نماز روزے کا کہاں آتا ہے؟ نہیں, یہ غفلت میں نہ رہنا. اولیاء کرام کی تعلیم یہی ہے کہ تم نمازیں بھی پڑھو, تم روزہ بھی رکھو, تم زکوٰۃ بھی دو, اور اولیاء کرام کے مشن پر تم قائم رہو. سبحان اللہ. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. خیر میں آخری بات کہنے جا رہا ہوں. امام غزالی فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ. بات سمجھنا ہے. جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 500 برس تک جہنم کی آگ میں جلائے گا. بولو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ اکبر. 500 برس تک جہنم کی آگ میں جلائے گا. اور جہنم کی آگ کو کیا سمجھتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو؟ علماء لکھتے ہیں کہ اگر جہنم کی آگ کی تپش ایک سوئی کے نوک کے مطابق دنیا میں کھول دیے جائے تو پوری دنیا جل کر خاک ہو جائے گی. اللہ اکبر. جل کر خاک ہو جائے گی. اور جہنم کے آخری طبقے کے وہ لوگ ہوں گے جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی نمازیں نہیں. اللہ اکبر. ایک سوئی کے نوک کے مطابق اگر جہنم کی حرارت زمین پر کھولی دے تو کھول دیے جائے تو زمین جل جل خاک ہو جائے گی. اور علماء لکھتے ہیں کہ اگر ایک جہنمی کو زمین پر اتار دیا جائے تو ان کی بدصورتی اور ان کی بدبو کو سو کر پوری دنیا پر جائے گی. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے بچنے اور نماز روزہ پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین قرآن میں نماز کے تعلق سے فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز بے حیائی سے اور بری باتوں سے منع کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ بری باتوں سے منع کرتی ہے. پوچھا ہمارے استاد سے, ہمارے پیر و مرشد سے کہ حضور فلاں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے برائیاں بھی کرتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے. تو آپ نے فرماتے ہیں کہ وہ پڑھتا ہے نا, انشاءاللہ ایک دن نماز اسے بچا جائے. سبحان اللہ. نماز اسے جھوٹ بولنے سے بھی روک لے گی, نماز اسے تمام برائیوں سے بھی روک لے گی, کیونکہ ہمیشہ غالب رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے. نماز برائی سے منع کرتی ہے, نماز جھوٹ بولنے سے منع کرتی ہے, نماز تمام خطا کرنے سے منع کرتی ہے, نماز زنا کرنے سے روکتی ہے, نماز جھوٹ بولنے سے روکتی ہے, نماز شراب پینے سے منع کرتی ہے, نماز تمام برائیوں سے منع کرتی ہے اور بندے کو مولا سے ملا دیتی ہے. کہ نماز ہے وہ نمازی جو عشق کا پیچھا کرے, تم مجھے دیکھ
देखा करो मैं तुझे। سبحان اللہ سبحان اللہ. جب بندہ نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے ان کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے. اور یہ جو ٹھنڈی میں تم وضو کرو گے علماء لکھتے ہیں کہ جب تم نے بست اجانے چھوڑی. اور ایک جملہ بتا دوں بس آخری جملہ کہ سب سے بڑی منافقت تو وہ ہے کہ اذان سننے کے باوجود بھی ہم بستر پہ سے نہ اٹھیں. یعنی سب سے بڑی منافقت ہے. منافقت تو یہ ہے کہ ہم اذان سنیں اور بستر کو لاک نہ مارے. اذان سنیں ہم بستر کو ترک نہ کریں اور کمبل اوڑھ کر کے سو جائیں. تو اسے علماء لکھتے ہیں کہ اس سے بڑی مسلمانوں کے لیے منافقت کیا ہوگی کہ سب چیز کرتے ہیں, کماتے ہیں, کھاتے ہیں, موج کرتے ہیں, جب بات آ جاتی ہے نماز کی تو اسے پیچھے کر دیتے ہیں. یہ سب سے بڑی منافقت ہے. اور جس نے نمازیں قائم کی, اٹھا, ٹھنڈے پانی سے وضو کیا, علماء لکھتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد وہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین. جیسے بندہ اللہ سے بدل کی شہادت بیان کرتا ہے, اللہ سے بدل کی تعریف کرتا ہے, سبحان اللہ. جب وہ مسجد میں جاتا ہے اور اللہ اکبر ان کے گناہوں کو ان کے کاندھے پہ رکھ دیا جاتا ہے. پھر جب وہ بندہ رکوع میں جاتے ہیں تو ان کے گناہوں کی پوٹلی باندھ کر ان کے پیٹھ پر رکھ دیا جاتا ہے. جب بندہ سجدے میں جا کر کے دیوانوں کی طرح اللہ سے بدل کی تعریف کر کے کہتا ہے سبحان ربی تو ہاتھ پہ گھر سے آواز آتی ہے فرشتوں تم نماز رہنا. انہوں نے زمین کے اوپر میری بزرگی بیان کیا ہے. یہ سجدہ سے سر نہ اٹھائے گا, ان کے سارے گناہوں کو معاف کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم تو وہ مسلمان ہو کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولتے ہو تو 70 مرتبہ بولنے کا ثواب ملتا ہے. اور جب تم توبہ کرتے ہو تو ساری گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. تمہارا خدا وحدہ لا شریک کتنا عظیم مالک ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ ہماری گناہوں کو چھپا دیتا ہے, اور جب ہم آنسو بہا دیتے ہیں تو اللہ ہماری گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طریقے سے اسلام پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. سب مل کر کے توبہ کرتے کہ کہنے اور سننے میں اگر کسی قسم کی خطائیں ہو گئی تو ہم اسے رجوع کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. پڑھ سب مل کر کے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ.